یہ جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج جو انسان نے حاصل کیا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی، یہ انہیں اسماء ہے، علم الاسماء کا جو ہے ظہور ہے۔ لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن میں ہے۔ خلق الانسان، پھر دیکھیے تھرڈ اسٹیٹمنٹ، انسان کو پیدا کیا تو صرف انسان کو تو نہیں پیدا کیا، ملائکہ کو نہیں کیا۔ اب بظاہر تو وہ سب سے اونچی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے، جن کی کسی خطا کا، غلطی کا، گناہ کا تصور ہی نہیں۔ جنات کو نہیں پیدا کیا، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، یہ ساری جو گیلیکسیز ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن جملہ مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق وہ انسان، اسی لیے مسجود ملائک بنا دیا گیا کہ اس کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے تمام سجدوں کو، تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن خبر دیتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے، کل کے کل نے۔ 3 دفعہ اس لفظ کی تکرار ہو رہی ہے، کہیں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ جبرائیل نے تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو بہت بڑے فرشتے نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو چوٹی کی تخلیق انسان، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی، تعلیم دی، تو اور کیا صلاحیتیں نہیں دی؟ سب سے زیادہ اللہ جو احسان دھرتا ہے قرآن پر بار بار، وہ تو سمع اور بصر پر ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو کیا یہ صلاحیتیں نہیں دی؟ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے وہ قوت بیان ہے۔ ورنہ حیوانوں میں، حیوان بھی دیکھتے ہیں، حیوانوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہی نہیں، اندھیرے میں دیکھ، تو ہم سے تو بہتر ہے ان کی بینائی، ان کی صلاحیت زیادہ۔ سماعت کے معاملے میں حیوانات ہم سے بہت آگے، باقی جملہ صلاحیت ہوگی۔ اس لیے انسان کے لیے اہل فلسفہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل بھی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ حیوان ناطق گفتگو کرنے والا اور لطف سے کام لینے والا اور بیان کی صلاحیت رکھنے والا حیوان ہے انسان۔ کہ یہ جو بیان ہے اس میں ایک تو ہوتی ہے عام بول چال، گھریلو بول چال ہوتی ہے، کھانا دے دو، پانی دے دو، یہ کر لو وہ۔ اس سطح پر تو حیوانات میں بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی باقاعدہ ان کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے نظام کے اندر ہرڈز جو ہوتے ہیں، جو گروہ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک نظم کے تحت ہوتے ہیں، اور ان میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، حیوانات میں کمیونیکیشن ہے۔ لیکن اس سے اوپر کی کمیونیکیشن ایک وہ ہوتی ہے کہ کسی کے کلام کا فہم حاصل کیا جائے اور پھر اپنی بات کو بیان کیا جائے۔ یہ صلاحیت جو ہے یہ انسان میں چوٹی، انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے، ان میں سب سے چوٹی کی صلاحیت۔ ہم نے پڑھا سائنس میں، میڈیسن کی تعلیم کے دوران میں، دماغ میں کئی لیولز ہیں اس کے برین کے، ہیومن برین کے، جو ہائیسٹ لیول ہے، اس میں پھر ایریاز ہیں۔ یہاں پر پیچھے ہے وہ ایریا جس میں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، یہاں سے تو صرف تصویر بنتی ہے، انٹرپریٹ یہاں ہوتا ہے کہ یہ کیا دیکھا تم نے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آنکھ نے، کیمرے نے تو تصویر جو ہے وہ پیچھے بھیج دی اللہ خرچ، لیکن یہ کہ دماغ کے مختلف ایریاز ہیں جو پھر ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑے سینٹرز جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں، سپیچ، بیان، تقریر، اور اس کے 2 حصے ہیں، سینسری اور موٹر۔ ایک حصہ وہ ہے کہ کسی کے کلام کو جو آپ تک پہنچا ہو آپ سمجھ سکیں، یہ گہرائی میں اتر سکیں، جس کے لیے پھر لفظ تعویل آتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تفسیر بلکہ تعویل۔ تفسیر میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف الفاظ کے معنی یہ ہے، یہ گرامر یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ تفسیر ہے، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے، اس کو اس کے اصل مفہوم کی طرف لوٹا دینے کی صلاحیت، یہ تعویل ہے۔ تو دوسروں کے کلام کا فہم اور اس کی تعویل، یہ ایک حصہ ہے اسی ایک صلاحیت کا، اور پھر اپنا کلام اور جو کچھ ذہن میں آیا ہے اس کو مرتب اور بہت صحیح انداز میں مجتمع کر کے اس کو بیان کرنا، یہ اس کا موٹر پارٹ۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ انسانی صلاحیتوں میں ٹاپ کی ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو 4 چیزیں آئیں، ان میں نے صرف ابھی تک بیان کیا ہے کہ ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے کہ اپنے اپنے میدان میں یہ چاروں چیزیں ٹاپ کی۔ لیکن ایک اعتبار سے غور کیجئے تو یہ 4 چیزیں اور 4 آیتیں ہیں، لیکن جملے 3 ہیں۔ الرحمن علم القرآن ایک جملہ ہے، خلق الانسان مکمل جملہ ہے، علمہ البیان مکمل جملہ ہے۔ ان 3 جملے کے حوالے سے آپ نے میٹرک میں بھی پھر اور بھی سطح پر پڑھا ہوگا، ریشو پروپورشن میتھمیٹکس کے اندر، ارتھمیٹک کے اندر پڑھا ہم نے، نسبت و تناسب کا قاعدہ۔ 3 ویلیوز دی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ اب یہ 3 ویلیوز آ گئی، الرحمن علم القرآن 1، خلق الانسان 2، علمہ البیان 3، چوتھی
چوتھی ویلیو جو ہے در حقیقت جو اس کلام کا اصل ماحصل ہے، جو اس کی اصل تعویل ہے، وہ ہے جو ہماری پہلی حدیث ہے آج کے ہمارے اس درس حدیث میں۔ عن عثمان ابن عفان، اب یہاں دیکھیے ذرا اس میں ترتیب، وہ ردم جو ہے وہ بھی برقرار ہے ناموں کے اعتبار سے بھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی ویسے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کو ہم جنرلائز کر کے، پہلا ترجمہ میں نے جنرلائز کر کے کیا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے۔ اب دیکھیے وہ جو چار چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، چوٹی کا علم قرآن، چوٹی کی انسانی صلاحیت بیان، اس چوٹی کی صلاحیت کا استعمال چوٹی کے علم کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس کا منطقی تقاضا۔ یہ بیان میں نے جیسا کہ عرض کیا، جو اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یہ گھریلو بھی ہے، گفتگو کرتے ہیں آپ آپس میں، عام وہ تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے پوری طریقے سے، لیکن وہ جو اصل چوٹی کی بات ہے کہ انسان کسی کے کلام کو سمجھے، اس کی تہ میں اترے، اس کی تعویل کرے، صحیح مفہوم تک رسائی حاصل کرے اور پھر اس کو بیان کرے، یہ چیز جو ہے اس کا سب سے بڑا مصرف ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا علم ہے قرآن۔ تعلمہ، یہ وہی ہے سینسری پارٹ آف علم آف کلام، اسپیچ کا سمجھنا، علم حاصل کرنا۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن سمجھے اور سمجھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں۔ یہ ہے ہماری پہلی حدیث، اور یہ چونکہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سے اکثر حضرات کو زبانی یاد ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے سر عنوان اسی لیے بنایا ہے کہ وہ جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان کا جو منطقی اور عقلی نتیجہ ہے وہ ہے در حقیقت جو اس حدیث میں سامنے آیا ہے۔ اس میں ایک سلوکتا صرف اور عربی گرامر کے اعتبار سے، کہ عربی زبان میں ایڈجیکٹیوز کے لیے، صفات کے لیے 3 درجے نہیں ہیں، جو فارسی میں ہے، مثلا انگریزی میں ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ فارسی میں کہیں بہتر، بہترین، بد، بدتر، بدترین، 3 لیولز ہو گئے۔ عربی میں صرف یہی ہے، اگر خیر کے آگے من لگ جائے تو وہ کمپیریٹیو ہو جائے گا، انا خیر من، وہ ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو من لگ گیا، وہاں بہتر کریں گے ترجمہ، بہترین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر خیر کا لفظ براہ راست جو ہے مضاف کے طور پر جوڑ دیا جائے تو یہ پھر سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ بہترین، اور یہ جیسے میں نے چاہا کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، گہرائی میں اتر کر حضور کیا فرما رہے ہیں۔ خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سمجھا اور سمجھایا، پڑھا اور پڑھایا، اس کا علم حاصل کیا، تعلم، اور اسے بیان کیا، یہ تعلیم۔ اب آئیے دوسری حدیث، یہ مسلم شریف کی ہے، میں نے ترتیب یہی رکھی ہے کہ پہلے احادیث جو ہیں وہ صحیحین کی یا جو متفق علیہ ہیں پہلے ان کو سامنے لائیں۔ دوسری حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ حضور کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ ایک آیت ہے، چاہے وہ آیت جو ہے وہ کلام مفید جسے کہتے ہیں عربی گرامر میں، جس سے کوئی مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے، چاہے وہ نہ ہو، جملہ مکمل نہ ہو۔ جیسے آپ کو معلوم الرحمن، اب یہ آیت تو ہے لیکن اب اس سے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الرحمن سے کیا کہنا مقصود ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاع دینی مقصود ہے، کچھ نہیں آ رہا، تو یہ کلام مفید تو نہیں۔ والعصر، تو اگرچہ یہ اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، کہ یہ مرکب تو ہے، جار مجرور، والعصر، لیکن یہ کہ والعصر یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے یہ معلوم نہ ہو تو یہ کلام مفید نہیں ہو رہا۔ ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہوگی۔ تو بعض حضرات کے نزدیک آیتن جو ہے واحدتن ہو، چاہے وہ جملہ نہ بھی بنتا، اور اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جملہ مفیدہ، یعنی آیت جو ہے یا تو وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہو، ان الانسان لفی خسر ایک مکمل جملہ ہے، اور خواہ وہ یہ کہ 2-3 آیتوں سے مل کر وہ جملہ بنتا ہو، جیسے کبھی ہم نے پڑھا الرحمن علم القرآن، جملہ تو تب بنا رحمان نے قرآن سکھایا، لیکن بہرحال یہ اس میں جو ایک آیت کا لفظ استعمال کیا حضور نے، اس سے اس کی طرف تاکید کی، اگر آپ اندازہ کیجئے
کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک ہی آیت کی تاب تبدیل کرتے پھریں، ظاہر بات ہے اس میں تو بڑے خطرات ہیں، وہ آیت تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، وہ آیت جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وضاحت دوسری جگہوں پر آئی ہو، تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک آیت سیکھ لو اور اس کو جو ہے آگے اسی کے مبلغ بن کر، یہ تاکید کا انداز ہے، خواہ ایک ہی آیت، یہ اس تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ایک ہی آیت بھی ہو، مثلا یہ کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جیسے سورۃ العصر، وہ اتنی جامع ہے جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ لو لم ینزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اللہ تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، تو اس صورت کا انسان مبلغ بن جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر اسے سب بیان کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر نہیں، یہ انداز ہے تاکید کا، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ دوسرا اس میں جو لفظ بہت اہم ہے وہ ان کا ہے، انی، اسی لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں میری جانب سے، آن مائی بہاف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی تک، آپ صرف عربوں کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے، اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، اور جواب میں لے کے اس پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الامۃ، 3 دفعہ یہ سوال جواب، اس کے بعد انگلی اٹھائی آسمان کی طرف 3 دفعہ، اور پھر اشارہ لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ، میں نے پہنچا دیا۔ اب آخری جملہ کیا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب لازم ہے ان پر جو یہاں ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں، اتنے بلیغ الفاظ ہیں، اس میں جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے وہ بھی سب شامل ہو گئے، چاہے وہ چین میں آباد ہوں، چاہے وہ روس میں آباد ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، تمہاری ذمہ ہے اب ان تک پہنچانا، اور قیامت تک آنے والے انسان بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ جو قیامت تک جاری ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے آپ ہی رسول بنا کر بھیجیں گے، تو بلغوا عنی، میری آن مائی بہاف، میری جانب سے پہنچاؤ، یعنی میرا کوئی امتی اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ گویا کہ میرے فرض منصبی کی ادائیگی میں میری مدد کر رہا ہے۔ یہ جو لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تو مدد کرنا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت میں بھی آیا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ہمارے اس رسول کی جو مدد کرے، تو یہ مدد ہے، آپ کا مشن ہے تمام انسانوں تک قرآن کا پہنچا دینا، جو اس میں حصہ دے رہا ہے وہ گویا کہ آپ کا اس معلوم میں مددگار ہے، معاون ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اب آئیے تیسری حدیث جو ہے، یہ ہے مسلم شریف سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جس نے بھی کوئی سفر اختیار کیا تاکہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے۔ یعنی آدمی جو ہے، پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی کالجز اور یونیورسٹیز تو تھی نہیں، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بصرہ شہر میں کوئی بہت بڑے عالم ہے قرآن کے، اب ایک شخص ہے 2 میل کا سفر طے کر کے وہاں جا رہا، یا فلاں جگہ پر دمشق میں کوئی صحابی ابھی ہیں جو کوئی حدیث